اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ آزادی ہند، چیپٹر نمبر 1، کانگریس اقتدار میں۔ صوبائی خود مختاری کے قیام کے بعد جو پہلے انتخابات ہوئے ان میں کانگریس بھاری اکثریت سے جیتی۔ بڑے صوبوں میں سے 5 میں اسے مکمل اکثریت مل گئی اور 4 صوبوں میں وہ اکیلی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ صرف پنجاب اور سندھ میں ایسا ہوا کہ کانگریس کو نسبتاً ایسی کامیابی نہیں مل سکی۔ کانگریس کی اس کامرانی کو ہمیں اس وقت کے مقابلے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ابتدا میں تو وہ چناؤ لڑنے سے ہی جھجک رہی تھی۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں مکمل صوبائی خود مختاری کا لحاظ رکھا گیا تھا، لیکن اس مرحلے میں ایک مکی بھی چھپی ہوئی تھی۔ گورنروں کو یہ خصوصی اختیارات سونپے گئے تھے کہ وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے تھے، اور اگر ایک بار ایسا کرتے ہی انہیں یہ حق مل جاتا تھا کہ آئین کو معطل کر دیں اور تمام اختیارات پر قابض ہو جائے۔ چنانچہ صوبہ میں جمہوریت اسی وقت تک چل سکتی تھی جب تک گورنر اس کی اجازت دے۔ جہاں تک مرکزی حکومت کا تعلق ہے، صورتحال خراب تر تھی۔ یہاں اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ 2 عملی کے اصول کو جو صوبوں میں پہلے ہی بدنام ہو چکا تھا نئے سرے سے بروئے کار لایا جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ مرکزی حکومت ایک کمزور وفاق بن جاتی تھی، اس کا جھکاؤ والی یعنی ریاست اور مفاد پرستوں کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ ان سے عام طور پر یہی توقع کی جاتی تھی کہ یہ ملک کے انگریز حکمرانوں کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے یہ واقعہ حیران کن نہیں ہے کہ کانگریس جو ملک کی مکمل آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اس کے لیے یہ انتظام قابل قبول نہیں تھا۔ مرکزی حکومت کے لیے جس قسم کا وفاق تجویز کیا گیا، کانگریس نے صاف لفظوں میں اس کی مذمت کی۔ بہت دنوں تک کانگریس ورکنگ کمیٹی صوبائی خود مختاری کو تسلیم کرنے کے بھی خلاف رہی۔ میرا بہرحال یہ خیال تھا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا غلط ہوگا۔ اگر کانگریس یہ کر بیٹھی تو کم پسندیدہ عناصر مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز پر قابض ہو جائیں گے اور ہندوستانی عوام کے ترجمان بن جائیں گے۔ اس سے قطع نظر انتخابات کی مہم عوام کو ہندوستانی سیاست کے بنیادی اصولوں کا درس دینے کا ایک شاندار موقع بھی فراہم کرتی تھی۔ بالآخر یہ نقطہ نظر جس کی نمائندگی میں کر رہا تھا تسلیم کر لیا گیا اور کانگریس انتخابات میں شریک ہوئی، جس کے نتائج کی طرف میں پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں۔ اب کانگریس کی قیادت میں نئے اختلافات رونما ہوئے۔ ایسے لوگ جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، ان کا ایک حصہ اب اس بات کی مخالفت کر رہا تھا کہ کانگریس کے نامزدگان اقتدار ہاتھ میں لیں۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ خصوصی اختیارات گورنروں کے لیے محفوظ ہیں، اس لیے صوبائی خود مختاری ایک مسخرہ پن ہے۔ اس طرح کانگریسی وزارتوں کا انحصار گورنروں کی رضا پر ہے۔ اگر کانگریس اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنا چاہتی ہے تو گورنر سے اس کا تصادم ناگزیر ہوگا۔ اسی لیے ان کی حجت یہ تھی کہ کانگریس کو مجلس قانون ساز میں رہ کر آئین کو توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مسئلے پر بھی ہم میں سے کچھ لوگ مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے، اور ہمارا کہنا یہ تھا کہ صوبائی حکومتوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں انہیں پوری طرح بروئے کار لانا چاہیے۔ اگر گورنر سے تصادم کی کوئی صورت پیدا ہو تو اس کا سامنا موقع و محل کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ اپنے اقتدار کا حقیقی استعمال کیے بغیر کانگریس کے پروگرام کو چلایا نہیں جا سکے گا۔ دوسری طرف اگر کسی مقبول عام مسئلے کو لے کر کانگریسی وزارتوں کو سبکدوش ہونا پڑا
تو اس سے عوام کے ذہنوں پر کانگریس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے گی۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ تمام صوبوں میں انٹرم وزارتیں تشکیل دے دی گئی، انہیں غیر کانگریسی یا بعض صورتوں میں کانگریس مخالف عناصر نے تشکیل دیا تھا۔ اقتدار کو قبول کرنے کے سلسلے میں کانگریس کے تذبذب سے یہی نہیں کہ کانگریسیوں کے اندرونی اختلافات کی نشاندہی ہوئی، اس سے زیادہ برا یہ ہوا کہ رجعت پسند طاقتوں کو اپنی ہزیمت کے احساس پر قابو پانے اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ وائسرائے سے طویل مذاکرے کے دوران یہ ضمانت پانے کی کوشش کی گئی کہ گورنر وزارتوں کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان بحثوں کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر کانگریس نے اقتدار ہاتھ میں لینا منظور کر لیا۔ پہل اس نے ایسی ریاستوں میں جہاں اسے پارلیمانی اکثریت حاصل تھی یہ قدم اٹھایا، اور اخیر میں تو جہاں کہیں بھی یہ ممکن ہو سکا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کانگریس انتظامیہ کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی، چنانچہ کانگریس کے لیے یہ ایک آزمائش بھی تھی اور لوگ اس پر نظر لگائے ہوئے تھے کہ یہ تنظیم اپنے قومی کردار کا حق کس طرح ادا کر پاتی ہے۔ کانگریس کے خلاف مسلم لیگ کا خاص پروپیگنڈا یہ تھا کہ کانگریس محض برائے نام قومی جماعت ہے۔ عمومی لفظوں میں کانگریس کی مذمت کو ناکافی سمجھ کر لیگ نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کانگریسی وزارت اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ اس نے ایک کمیٹی مقرر کی جس نے ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ ہر طرح کے غیر منصفانہ برتاؤ کا الزام لگایا گیا تھا۔ میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام الزامات مطلقاً بے بنیاد تھے۔ مختلف صوبوں کے گورنر اور وائسرائے کا بھی اس سلسلے میں یہی خیال تھا، چنانچہ لیگ کی تیار کردہ رپورٹ سمجھدار لوگوں کو ذرا بھی قائل نہ کر سکی۔ مسلم لیگ کی پھیلائی ہوئی زیادتیوں کی کہانیاں خالصتاً ذہنی اختراع تھی، لیکن اس وقت دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ریاستی کانگریس کمیٹیوں کے رویے کی بابت ایک خراب تاثر قائم کیا۔ مجھے رنج کے ساتھ یہ اعتراف کرنا ہے کہ بہار اور بمبئی دونوں میں کانگریس اپنی قومیت کے امتحان سے پوری طرح سرخرو نہیں گزر سکی۔ کانگریس کا فروغ ایک قومی تنظیم کے طور پر ہوا تھا اور اسے یہ موقع فراہم کیا گیا تھا کہ مختلف فرقوں کے لوگوں کی قیادت کر سکے۔ چنانچہ بمبئی میں مسٹر نریمان مقامی کانگریس کے مسلمہ لیڈر تھے۔ جب صوبائی حکومت کی تشکیل کا سوال اٹھا تو عام توقع یہ تھی کہ اپنے مرتبے اور ریکارڈ کی بنا پر مسٹر نریمان سے قیادت سنبھالنے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہر نوع یہ مطلب ہوتا کہ کانگریس اسمبلی پارٹی کے اراکین میں اگرچہ ہندوؤں کی اکثریت ہے لیکن ایک پارسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ سردار پٹیل اور ان کے ساتھی اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکے اور انہوں نے سوچا کہ اس اعزاز سے کانگریس کے ہندو حمایتیوں کو محروم کرنا ان کے ساتھ بے انصافی ہوگی۔ چنانچہ مسٹر بی جی کھیر سامنے لائے گئے اور انہیں بمبئی میں کانگریس اسمبلی پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا۔ اس فیصلے کے سلسلے میں مسٹر نریمان کا پریشان ہونا فطری تھا۔ انہوں نے کانگریس میں ورکنگ کمیٹی کے سامنے یہ سوال اٹھایا۔ اس وقت جواہر لال صدر تھے اور فرقہ وارانہ حزبیت سے ان کی مکمل آزادی کے پیش نظر بہتوں کو امید تھی کہ وہ نریمان کے ساتھ ہونے والی بے انصافی کا تدارک کریں گے۔ بس قسمتی سے یہ نہیں ہو سکا۔ جواہر لال جانتے تھے کہ لوگ انہیں سردار پٹیل کے ایک نقاد اور مخالف کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام کرنا پسند نہیں کیا جو سردار پٹیل کے دوستوں کو ان پر اعتراض کا موقع مہیا کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے پٹیل کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور نریمان کی اپیل مسترد کر دی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی مدت کار میں سردار پٹیل پر وہ کوئی الزام یا تہمت نہیں آنے دیں گے۔ نریمان کو جواہر لال کے رویے پر حیرانی ہوئی، خاص طور پر اس لیے کہ جواہر لال نے ان کے ساتھ سختی کا انداز اختیار کیا
اور ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ان کو ڈانٹ کر خاموش رکھنے کی کوشش کی۔ نریمان نے گاندھی جی کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ وہ اپنا معاملہ گاندھی جی کے سپرد کر دیں گے۔ گاندھی جی صبر کے ساتھ سنتے رہے اور یہ ہدایت دی کہ کسی غیر جانبدار شخص کے ذریعے سردار پٹیل کے خلاف الزام کی چھان بین کرائی جائے۔ چونکہ نریمان خود پارسی تھے، سردار پٹیل اور ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ انکوائری کا کام کسی پارسی ہی کو سونپا جائے۔ انہوں نے اپنی یہ چال بہت سوچ سمجھ کر تیار کی تھی اور مقدمہ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اصل معاملہ صاف ظاہر نہ ہونے پائے۔ مزید برآں انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے اثرات استعمال کیے تاکہ بیچارہ نریمان اپنی انکوائری کے شروع ہونے سے پہلے ہی مقدمہ ہار بیٹھے۔ آخرکار فیصلہ یہی ہوا کہ سردار پٹیل کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو اندر کی کہانی جانتا تھا اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ ہم سب کو پتا تھا کہ سردار پٹیل کے فرقہ وارانہ مطالبات کی تشفی کے لیے سچائی کو قربان کر دیا گیا۔ نریمان غریب کا دل ٹوٹ گیا اور ان کی پبلک لائف کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسا ہی ایک قصہ بہار میں ہوا۔ جس وقت انتخابات ہوئے، ڈاکٹر سید محمود صوبے کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ایک جنرل سیکرٹری بھی تھے اور اس طرح انہیں صوبے کے اندر بھی ایک حیثیت حاصل تھی اور باہر بھی۔ کانگریس کو جب مکمل اکثریت حاصل ہوئی تو یہ طے سمجھ لیا گیا کہ صوبائی خود مختاری کے تحت ڈاکٹر سید محمود کو لیڈر چن لیا جائے گا اور بہار کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف ہوا یہ کہ سری کرشن سنہا اور انوگرا نارائن سنہا جو مرکزی اسمبلی کے اراکین تھے، انہیں بہار واپس بلا لیا گیا اور وزارت اعلیٰ کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد نے بہار میں وہی رول ادا کیا جو سردار پٹیل نے بمبئی میں کیا تھا۔ بہار اور بمبئی میں بس یہ فرق رہا کہ جب سری کرشن سنہا نے حکومت کی تشکیل کی تو ڈاکٹر سید محمود کو بھی کابینہ میں ایک جگہ دی گئی۔ ان دو واقعات نے اس زمانے میں ایک بدمزگی پیدا کی۔ پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کانگریس جن مقاصد کی دعوے دار تھی ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکی۔ افسوس کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کانگریس کی فوقیت اس درجے تک پہنچ سکی تھی جہاں فرقہ وارانہ مصلحتوں کو وہ نظر انداز کر سکتی اور اکثریت یا اقلیت کے سوال میں الجھے بغیر لیڈروں کا انتخاب صرف اہلیت کی بنیاد پر کر سکتی۔ جب میں مسٹر نریمان اور ڈاکٹر سید محمود کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بابت سوچتا ہوں تو میرا ذہن مسٹر سی آر داس کی طرف جاتا ہے، جو تحریک عدم تعاون کے ساتھ ابھرنے والی سب سے طاقتور شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ ہماری قومی جدوجہد کی تاریخ میں مسٹر داس ایک بہت ہی خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک بلند نگاہ اور وسیع تخیل رکھنے والے انسان تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک عملی ذہن بھی رکھتے تھے جو ہر سوال کا جائزہ ایک حقیقت پسند کے نقطۂ نظر سے لیتا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے اظہار کا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے بے خوبی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ جس وقت گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی، مسٹر داس پہلے اس پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ 1920 میں کلکتے کے خصوصی اجلاس میں اس بات کی نصف ذمہ داری ان کی مخالفت پر ہی عائد ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قطعی فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکا۔ ایک برس بعد جب ناگپور میں کانگریس کا اجلاس ہوا تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے
اور عدم تعاون کا پروگرام منظور کر لیا گیا۔ کلکتہ بار میں مسٹر داس کی شاندار پریکٹس تھی اور وہ ملک کے سب سے کامیاب وکیلوں میں سے ایک تھے۔ اپنی تعیش پسندی کی وجہ سے وہ مشہور تھے، لیکن ایک لمحے کی جھجک کے بغیر انہوں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی، قدر پہننے لگے اور اپنے آپ کو پوری دلجمی کے ساتھ کانگریس کی تحریک کے حوالے کر دیا۔ میں ان سے بہت متاثر تھا اور میں انہیں اپنی قومی بیداری کی تاریخ کے سب سے طاقتور انسانوں میں تصور کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسٹر داس ایک عملی ذہن رکھتے تھے۔ سیاسی سوالات پر وہ اس زاویے سے نظر ڈالتے تھے کہ ان میں مناسب کیا ہے اور قابل عمل کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان کو مذاکرات کے ذریعے آزادی جیتنی ہے تو ہمیں قدم بقدم آگے بڑھنے پر خود کو تیار کرنا ہوگا۔ جب گفت و شنید اور ترغیب کا راستہ اپنایا گیا ہے تو آزادی اچانک ہاتھ نہیں آ سکتی۔ ان کی پیش گوئی یہ تھی کہ ہمارا پہلا قدم صوبائی خود مختاری کا حصول ہوگا۔ وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ محدود اختیار کا استعمال بھی ہندوستان کی آزادی کے مقصد کو آگے بڑھائے گا اور ہندوستانیوں کو اس کے لیے تیار کرے گا کہ جب کبھی وہ کامیاب ہو جائیں تو وسیع تر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ مسٹر داس کی دور اندیشی اور بصیرت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات کے تقریباً 10 برس بعد انہی خطوط پر 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا۔ 1921 میں اس وقت کے پرنس آف ویلز مونٹیگیو چیمسفورڈ اصلاحات کی اسکیم کے افتتاح کے سلسلے میں ہندوستان آئے۔ کانگریس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرنس کے خیر مقدم کے لیے ترتیب دیے جانے والے تمام استقبالیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس صورتحال نے حکومت ہند کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی۔ وائسرائے نے برطانوی حکومت کو یقین دلایا تھا کہ ملک میں پرنس کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ جب اسے کانگریس کے فیصلے کا پتہ چلا تو اس نے بائیکاٹ کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان مقاصد میں حکومت کامیاب نہیں ہو سکی اور تقریباً ان تمام شہروں میں جہاں پرنس آف ویلز گئے ان کا خیر مقدم سرد مہری کے ساتھ کیا گیا۔ ان کا آخری پڑاؤ کلکتہ تھا، جو اس وقت ہندوستان کا سب سے اہم شہر تھا۔ ہر چند کے دارالسلطنت دہلی منتقل ہو چکا تھا، لیکن سرما کا ہر موسم وائسرائے کلکتہ میں گزارتے تھے اور کلکتہ کو ملک کے موسم سرما کے دارالسلطنت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ شہر میں ایک خاص جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا اور پرنس آف ویلز کو وکٹوریہ میموریل ہال کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ چنانچہ اس کے استقبال کی خاطر پرتکلف انتظامات کیے گئے اور حکومت نے پرنس کے دورہ کلکتہ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ ہم سب اس وقت علی پور سینٹرل جیل میں تھے۔ پنڈت مدن موہن مالویہ کانگریس اور حکومت کے مابین ایک سمجھوتہ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے وائسرائے سے ملاقات کی اور یہ تاثر لے کر واپس آئے کہ اگر ہم کلکتہ میں پرنس آف ویلز کا بائیکاٹ نہ کرنے پر رضامند ہو جائے تو حکومت کانگریس سے کوئی معاملہ کر لے گی۔ پنڈت مدن موہن مالویہ مجھ سے اور مسٹر داس سے اس تجویز پر گفتگو کے لیے علی پور جیل آئے۔ تجویز کی بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے سوال کو حل کرنے کے لیے ایک گول میز کانفرنس طلب کی جائے۔ ہم نے پنڈت مالویہ کو کوئی قطعی جواب نہیں دیا کیونکہ ہم اس مسئلے پر آپس میں بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ مسٹر داس اور میں ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہمارا پرنس آف ویلز کا بائیکاٹ ہی تھا جس نے حکومت ہند کو مجبور کر دیا ہے کہ سمجھوتہ کر لیا جائے۔ ہمیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک گول میز کانفرنس کی تجویز مان لینی چاہیے۔
ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس سے پوری آزادی تو نہیں ملے گی، البتہ ہماری سیاسی جدوجہد میں ایک بڑا اور اگلا قدم ہوگا۔ گاندھی جی کو چھوڑ کر کانگریس کے تمام لیڈر اس وقت جیل میں تھے۔ ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم انگریزوں کی پیشکش قبول کر لیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ شرط بھی لگا دی کہ گول میز کانفرنس کے انعقاد سے پہلے تمام کانگریسی لیڈروں کو رہا کیا جائے۔ اگلے روز جب پنڈت مالویہ دوبارہ ہم سے ملنے آئے، ہم نے انہیں اپنے طرز فکر سے مطلع کر دیا۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ انہیں گاندھی جی سے ملنا چاہیے اور ان کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے۔ پنڈت مالویہ نے وائسرائے تک ہماری بات پہنچا دی اور 2 روز بعد ہم سے ملاقات کے لیے ایک بار پھر جیل میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند ایسے تمام سیاسی لیڈروں کو رہا کرنے پر آمادہ ہے جو بات چیت میں حصہ لینے والے ہیں۔ ان میں علی برادران اور بہت سے دوسرے کانگریسی لیڈر شامل تھے۔ ہم نے ایک بیان تیار کیا جس میں بہت واضح طور پر اپنے خیالات درج کیے۔ پنڈت مالویہ نے یہ دستاویز لے لی اور بمبئی چلے گئے تاکہ گاندھی جی سے مل سکے۔ ہمارے لیے یہ حیرت اور افسوس کی بات تھی کہ گاندھی جی نے ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پہلے تمام سیاسی لیڈر بالخصوص علی برادران غیر مشروط طریقے سے رہا کیے جائیں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ گول میز کی تجویز پر ہم صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ ہم دونوں یعنی مسٹر داس اور میں محسوس کرتے تھے کہ یہ مطالبہ غلط ہوگا۔ جب گورنمنٹ یہ مان چکی ہے کہ تمام کانگریسی لیڈر گول میز سے پہلے آزاد کر دیے جائیں گے تو پھر اس قسم کے خصوصی اصرار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری اس رائے کے ساتھ پنڈت مالویہ دوبارہ گاندھی جی کے پاس گئے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وائسرائے نے اپنی تجویز واپس لے لی۔ اس پیشکش سے ان کا خاص مقصد یہ تھا کہ کلکتے میں پرنس آف ویلز کا بائیکاٹ نہ ہو۔ چونکہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، اس لیے بائیکاٹ پوری طرح کامیاب رہا، لیکن ہم نے سیاسی سمجھوتے کا ایک سنہرا موقع کھو دیا تھا۔ مسٹر داس نے اپنی ناپسندیدگی اور مایوسی کو راز میں نہیں رکھا۔ اس کے بعد گاندھی جی نے بمبئی میں ایک کانفرنس طلب کی جس کی صدارت سی شنکرن نائر کو کرنی تھی۔ گاندھی جی نے اس کانفرنس میں خود ہی ایک گول میز کانفرنس کی تجویز رکھی۔ ان کی شرطیں کم و بیش وہی تھی جو اس سے پہلے پنڈت مالویہ پیش کر چکے تھے۔ اس دوران میں پرنس آف ویلز ہندوستان سے جا چکے تھے اور حکومت کو اس تجویز سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے گاندھی جی کی تجویز پر کوئی توجہ نہیں دی اور اسے یکسر مسترد کر دیا۔ مسٹر داس بہت جلال میں تھے اور کہتے تھے کہ گاندھی جی نے ساری صورتحال کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کے مرتکب ہوئے۔ مجھے یہ ماننا پڑا کہ ان کی یہ رائے درست ہے۔ اب گاندھی جی نے چورا چوری واقعے کی بنیاد پر عدم تعاون کی تحریک کو معطل کر دیا۔ اس سے سیاسی حلقوں میں ایک شدید سیاسی رد عمل پیدا ہوا اور ملک بھر میں کم حوصلگی کی فضا پھیل گئی۔ حکومت نے اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھایا اور گاندھی جی کو گرفتار کر لیا۔ انہیں 6 مہینے کی قید ہوئی اور عدم تعاون کی تحریک رفتہ رفتہ معدوم ہوتی گئی۔ مسٹر داس تقریباً ہر روز مجھ سے اس صورتحال پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ تحریک کو واپس لے کر گاندھی جی نے بہت بڑی بھول کی ہے۔ اس نے سیاسی کارکنوں کے حوصلے اس درجہ پست کر دیے تھے کہ عوام میں اب پھر سے جوش پیدا کرنے کے لیے کئی برس کی مدت درکار تھی۔ علاوہ ازیں مسٹر داس کا خیال یہ بھی تھا کہ گاندھی جی کے 2 ٹوک طریقے ناکام ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ عوام کے حوصلوں کی بحالی کے لیے ہمیں اب دوسرے طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ بس انتظار کیا جائے
اور یہ دیکھا جائے کہ کب حالات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ایک متبادل پروگرام میں یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں براہ راست اقدامات ترک کر دینے چاہیے اور اپنی سیاسی لڑائی مجالس قانون ساز کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے۔ گاندھی جی کے اثر میں آ کر کانگریس نے 1921 میں ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ مسٹر داس نے اعلان کیا کہ 1924 میں ہمیں مجالس قانون ساز پر قبضے کی تیاری کرنی چاہیے اور انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے فروغ کی خاطر کام میں لانا چاہیے۔ مسٹر داس کو امید تھی کہ کانگریس کے تمام سرگرم لیڈر ان کے اس تجزیے اور تجویز سے اتفاق کریں گے۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ پر امید ہے، لیکن میں ان سے اس بات پر متفق تھا کہ جب وہ رہا کر دیے جائیں تو انہیں دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور ملک کے لیے ایک نیا لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ مسٹر سی آر داس اس وقت رہا ہوئے جب گیا کانگریس ہونے کو تھی۔ مجلس استقبالیہ نے انہیں صدر منتخب کیا اور داس نے یہ سوچا کہ وہ ملک کو اپنے پروگرام کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہ حکیم اجمل خان، پنڈت موتی لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل ان کے رویے سے اتفاق کرتے ہیں، ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اپنے استقبالیہ خطبے میں مسٹر داس نے یہ تجویز رکھی کہ کانگریس کو کونسل میں داخلے والا پروگرام قبول کر لینا چاہیے اور اپنی سیاسی جدوجہد مجالس قانون ساز کے اندر تک لے جانی چاہیے۔ گاندھی جی اس وقت جیل میں تھے۔ کانگریس کے ایک حلقے نے، جس کی قیادت شری راج گوپال آچاری کر رہے تھے، مسٹر داس کی مخالفت کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر براہ راست اقدام کو ترک کر دیا گیا اور داس کا پروگرام منظور کر لیا گیا تو اس سے حکومت یہ نتیجہ نکالے گی کہ گاندھی جی کی لیڈرشپ مسترد کر دی گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شری راج گوپال آچاری کی یہ تعبیر درست تھی۔ داس حکومت سے مفاہمت کے چکر میں نہیں تھے، بلکہ صرف یہ چاہتے تھے کہ سیاسی جدوجہد کا سلسلہ دوسرے میدانوں تک پھیل جائے۔ انہوں نے تفصیل سے اس امر کی وضاحت کی، لیکن کانگریس کے عام ہم نواؤں کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ شری راج گوپال آچاری، ڈاکٹر راجندر پرساد اور دوسروں نے مخالفت کی اور ان کی تجویز کو ناکام بنا دیا۔ گیا کانگریس دو حصوں میں بٹ گئی اور مسٹر داس نے استعفیٰ دے دیا۔ کانگریسیوں کی ساری طاقت اب دونوں گروپوں کی باہمی کشمکش میں صرف ہونے لگی، جن میں ایک گروپ تبدیلی کا حامی پرو چینجرز کہلاتا تھا اور دوسرا تبدیلی کا مخالف نو چینجرز۔ اگلے 6 مہینے بعد میں جیل سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ کانگریس ایک شدید بحران سے دوچار ہے۔ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی بجائے تمام کانگریسیوں کی توانائی آپسی جنگ و جدل کی نظر ہوئی جا رہی ہے۔ مسٹر داس، پنڈت موتی لال اور حکیم اجمل خان تبدیلیوں کے حامی کیمپ کی قیادت کر رہے تھے۔ راجا جی، سردار پٹیل اور راجندر پرساد تبدیلی کی مخالفت کرنے والوں کے ترجمان تھے۔ دونوں گروپ مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے خود کو کبھی کسی بھی کیمپ سے مکمل اتفاق کی اجازت نہیں دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اندرونی اختلافات خطرناک ہیں اور اگر بروقت روکے نہیں گئے تو کانگریس کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے میں نے دونوں کیمپوں سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ساری توجہ سیاسی جدوجہد پر مبذول کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب رہا۔ دلی میں کانگریس کا ایک خاص اجلاس ہوا اور دونوں گروپوں کی رضامندی سے مجھے صدر منتخب کر لیا گیا۔ اپنے صدارتی خطبے میں میں نے اس واقعے پر زور دیا کہ ہمارا اصل مقصد ملک کی آزادی ہے۔
1919 سے ہم براہ راست اقدامات کے پروگرام پر عمل پیرا ہیں اور اس سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اگر اب ہم میں سے کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑائی مجالس قانون ساز کے اندر تک لے جانی چاہیے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے گزشتہ فیصلے سے سختی کے ساتھ چپکے رہیں جب تک ہمارا مقصد ایک ہے۔ ہر گروپ کو وہ پروگرام اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے جسے وہ سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ دلی کانگریس کا فیصلہ یہ تھا کہ تبدیلی کے حامی اور تبدیلی کے مخالف دونوں گروپوں کو اپنے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کی آزادی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، شری راج گوپال اچاری اور ان کے ساتھیوں نے تعمیری پروگرام ہاتھ میں لے لیا۔ مسٹر سی آر داس، پنڈت موتی لال اور حکیم اجمل خان نے سوراج پارٹی کی داغ بیل ڈالی اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ملک کے طول و عرض میں ان کے اس اقدام نے بے پناہ جوش و خروش پیدا کر دیا۔ تمام صوبائی اور اسی کے ساتھ مرکزی اسمبلیوں میں سوراج پارٹی کی قیادت بہت سو نے مان لی۔ تبدیلی کے مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ کونسل میں داخلے کے پروگرام سے گاندھی جی کی لیڈرشپ کمزور پڑ جائے گی۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ ان کا یہ خیال غلط تھا۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں سوراج پارٹی نے یہ قرارداد پیش کی کہ گاندھی جی کو فوراً رہا کیا جائے۔ حکومت اس اقدام سے متاثر ہوئی اور اس کے جلد ہی بعد گاندھی جی رہا کر دیے گئے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ مرکزی اور اسی کے ساتھ ساتھ صوبائی مجالس قانون ساز میں سوراج پارٹی کے مقلدوں میں زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید اس کا نمایاں ترین کارنامہ مسلمانوں کے لیے محفوظ نشستوں کے حصول میں کامیاب ہونا تھا۔ رائے دہندگان بالعموم فرقہ پرست تھے اور صرف مسلمان ووٹروں نے مسلمان نمائندوں کو مجالس کے لیے جتایا تھا۔ اسی لیے مسلم لیگ اور دوسری فرقہ پرست جماعتیں مسلمانوں کے ہراس کو ہوا دینے میں کامیاب ہوئی اور عام طور پر فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے امیدواروں کی حمایت کی۔ مسٹر داس بنگال کے مسلمانوں کی تشویش اور وسوسوں پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے اور مسلمانوں کے لیڈر مان لیے گئے۔ جس طریقے سے انہوں نے بنگال کے فرقہ وارانہ مسئلے کو حل کیا وہ یادگار رہے گا اور اسے آج بھی اپنے لیے ایک مثال بنانا چاہیے۔ بنگال میں مسلمان اکثریتی فرقے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے وہ پسماندہ تھے۔ پبلک لائف یا سرکاری نوکریوں میں انہیں بمشکل کوئی جگہ مل سکی تھی، گرچہ آبادی میں ان کا تناسب 50% سے زیادہ تھا، مگر سرکاری ملازمتوں میں مشکل سے 30% ان کے ہاتھ آئی تھی۔ مسٹر داس زبردست حقیقت شناس تھے اور جلد ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ اصل میں اقتصادی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ تاواقع کہ مسلمانوں کو اپنے معاشی مستقبل کی بابت ضروری تحفظات نہیں دیے جائیں گے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دل سے کانگریس کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک اعلان کیا جس نے صرف بنگال ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ان کا اعلان یہ تھا کہ بنگال میں حکومت کی باغ ڈور جب کانگریس کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس وقت تک جب تک کہ اپنی آبادی کے تناسب سے وہ مناسب نمائندگی نہ حاصل کر لے، تمام نئے تقررات میں سے 60% مسلمانوں کے لیے محفوظ رہیں گے۔ کلکتہ کارپوریشن کے معاملے میں وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور ایسی ہی شرطوں پر 80% نئے تقررات کو محفوظ کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے اس امر کی نشاندہی کی کہ جب تک پبلک لائف اور ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی مناسب نہیں ہو جاتی، بنگال میں صحیح جمہوریت نہیں لائی جا سکتی۔ ایک بار یہ نابرابری ختم ہو جائے تو مسلمان مساوی شرطوں پر مقابلے کے اہل ہو جائیں گے اور پھر کسی خصوصی تحفظ ریزرویشن کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اس جسارت آمیز اعلان نے بنگال کانگریس کو اس کی بنیادوں تک کپکپا کر رکھ دیا۔
بہت سے کانگریسی لیڈروں نے شدت آمیز طریقے سے اس کی مخالفت کی اور مسٹر داس کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ ان پر موقع پرستی یہاں تک کہ مسلمانوں کے تئیں جانبداری کا الزام لگایا گیا، لیکن وہ ایک چٹان کی طرح ثابت قدم رہے۔ انہوں نے پورے صوبے کا دورہ کیا اور اپنا نقطہ نظر ہندو اور مسلمانوں دونوں کو یکساں طور پر سمجھایا۔ ان کے مقصد میں اتنا خلوص اور ایسی طاقت تھی کہ بالآخر بنگال کانگریس کو ان کا نقطہ نظر قبول کرنا پڑا۔ بنگال اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گہرا اثر پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر قبل از وقت ان کا انتقال نہ ہو جاتا تو انہوں نے ملک میں ایک نیا ماحول پیدا کر دیا ہوتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے مقلدین میں سے کچھ نے ان کے رویے پر حملے کیے اور ان کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے مسلمان کانگریس سے دور ہوتے گئے اور تقسیم کا پہلا بیج بویا گیا۔ بہرحال ایک حقیقت مجھے واضح کر دینی چاہیے۔ بہار اور بنگال کی صوبائی کانگریس کمیٹیوں نے ڈاکٹر سید محمود اور مسٹر نریمان کو مقامی قیادت سے محروم رکھ کر غلطی کی، اور ورکنگ کمیٹی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس غلطی کا تدارک کر سکے۔ اس ایک لغزش کے علاوہ کانگریس نے اپنے اصولوں پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک بار وزارتوں کی تشکیل ہو گئی تو پوری کوشش اس بات کی ہوئی کہ تمام اقلیتوں کے ساتھ حتمی طور پر انصاف کیا جانا چاہیے۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے پر وزارتوں کے کام کی نگرانی اور پالیسی کے معاملات میں ان کی عام رہنمائی کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا گیا۔ یہ بورڈ سردار پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساد اور مجھ پر مشتمل تھا۔ اس طرح میں کئی صوبوں یعنی کہ بنگال، بہار، یو پی، پنجاب، سندھ اور سرحد کے پارلیمانی امور کا انچارج تھا۔ ہر واقعہ جس سے فرقہ وارانہ مسئلے جڑے ہوئے ہو میرے سامنے لایا جاتا تھا۔ اپنے ذاتی علم اور ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ اسی لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کے جو الزامات مسٹر جناح اور مسلم لیگ کی طرف سے لگائے جاتے تھے مطلقاً بے بنیاد تھے۔ اگر ان الزامات میں سچائی کی ذرا بھی رمق ہوتی تو میں اس امر پر پوری توجہ صرف کرتا کہ ناانصافی کا تدارک ہو جائے۔ ایسے کسی سوال پر میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ کانگریسی وزارتیں 2 برس سے کچھ کم وقت تک اقتدار میں رہی، لیکن اس مختصر مدت میں اصولی طور پر کئی اہم مسئلے طے کیے گئے۔ زمینداری یا زمین کی ملکیت، زرعی قرضداری کے خاتمے اور بچوں اور بالغوں دونوں کے لیے تعلیم کے ایک وسیع پروگرام کی بابت کانگریس وزارتوں نے جو قوانین نافذ کیے ان کا تذکرہ یہاں خاص طور پر کیا جا سکتا ہے۔ زمینداری کے خاتمے اور زرعی قرضوں کی منسوخی جیسے مسئلے آسانی سے سلجھنے والے نہیں تھے۔ اس طرح کے قانون سے بہت سے قدیمی مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔ اس لیے یہ تعجب کی بات نہیں کہ مفاد پرستوں نے ہر قدم پر کانگریس سے نبرد آزمائی کی۔ بہار میں زمینی اصلاحات سے متعلق اقدامات کی مخالفت بہت دنوں تک جاری رہی اور مجھے ذاتی طور پر اس مسئلے کے حل کی خاطر مداخلت کرنی پڑی۔ زمینداروں سے طویل مذاکرات کے بعد ہم ایک ایسا فارمولہ بنا سکے جس نے کسانوں کے حقوق کی ضمانت دینے کے ساتھ ساتھ زمینداروں کے جائز اندیشوں کو بھی دور کر دیا۔ ہم جو ایسے نازک مسئلوں کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بیشتر اس وجہ سے کہ کانگریس کے کسی خاص حلقے کا میں کبھی وکیل نہیں سمجھا گیا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دوسری دہائی کے اوائل میں کانگریس میں تبدیلی کے حامی اور تبدیلی کے مخالف گروپوں کو قریب لانے میں کس طرح میں مدد کر سکا۔ یہ کشمکش تو ختم ہو گئی، لیکن تیسری دہائی کے دوران کانگریس 2 معین حلقوں میں بٹ گئی، جن میں ایک کو دائیں بازو والا کہا جاتا تھا، دوسرے کو بائیں بازو والا۔ دائیں بازو والے رائٹسٹ مفاد پرستوں کے حامی سمجھے جاتے تھے، اس کے برعکس بائیں بازو والے لیفٹسٹ اپنے انقلابی جوش کی بنا پر
ابرومند ہو رہے تھے۔ میں نے دائیں بازو والوں کے اندیشوں کا مطلوبہ لحاظ رکھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اصلاح کے معاملے میں میری ہمدردیاں بائیں بازو والوں کے ساتھ تھیں۔ اس لیے مجھے دو انتہا پسندانہ نقاط نظر میں مفاہمت کرانے کا موقع مل گیا، اور یہ امید ہوئی کہ کانگریس ثابت قدمی کے ساتھ اور بغیر کسی تصادم کے اپنا پروگرام جاری رکھے گی۔ بہرحال بین الاقوامی طاقتوں کے کھیل کی وجہ سے کانگریس کے الیکشن پروگرام کی تدریجی تکمیل کے لیے تمام منصوبے 1939 میں معطل کر دیے گئے۔